حضور کی محبت کا رنگ ایسا ہے جو چڑھتا ہے تو پھر اترتا ہی نہیں. اور رنگ ہیں جو ہے وہ آپ میلے ٹھیلے میں گئے اس کے رنگ میں رنگے گئے, واپس آئے تو اپنے رنگ میں آ گئے. لیکن حضور کی محبت کا رنگ اگر چڑھ جائے تو یہ اتنا پکا رنگ ہے کہ پھر کبھی اترتا نہیں. میاں صاحب بولے کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ رنگ روح کو چڑھ جائے تو پھر روح کے زنگ اتر جاتے ہیں اور من میں چراغاں ہو جاتا ہے. تو آئیے اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں, اپنے مزاج کو رنگنے کی کوشش کریں, اپنے ماحول کو, اپنے معاشرے کو اور اپنے خاندان کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ماحول پیدا کیجئے اپنے گھروں میں, اپنے بچوں کو اس کا خوگر اور عادی بنائیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا مزاج پیدا ہو, چاہے 10 منٹ کے لیے, لیکن ضرور اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کیجئے جس میں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور پر درود و سلام پڑھنے کا ماحول پیدا کریں. اسی طرح حضور کے بتائے ہوئے طریقے, یہ سیرت کی کتابیں بازار سے دستیاب ہوتی ہیں, وہ ضرور خرید کے رکھیں اور اپنے بچوں کو ایک ایک دو دو باتیں روزانہ حضور کی سیرت پر سکھائیں. آپ نے سکولوں پہ چھوڑ دیا ہے بچوں کو. اس وقت جو ادم مچا ہوا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں الیاذ باللہ, وہاں سے وہ نسل کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گی جو آپ چاہتے ہیں. آپ کو یہ ذمہ داریاں خود اپنے کندھوں پہ لینی پڑیں گی. اگر آپ ان پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ سب کچھ سکھا کر کے بچوں کو تہذیب اور تمدن پڑھا کر کے جو ہے وہ بھیجیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. کورس لفظ سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. تو کبھی اس پہ نہ رہیں کہ ہم بڑے اچھے تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو داخل کروایا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا بن کے آ جائے گا, وہ کچھ بھی بن کے نہیں آئے گا. تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بطور والد اور بطور والدہ کہ اپنے بچوں کو خود حضور کی سیرت ایک ایک گھونٹ کر کے روز پلائیں. ماں اگر چاہے تو بچے کو گھونٹ گھونٹ کر کے حضور کی سیرت کا سارا جام پلا سکتی ہے, حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈال سکتی ہے. اللہ اکبر. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈالے. اقبال کہاں سے کہاں گیا, آکسفورڈ تک پڑھ کے آیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ سیکھا ہے نا, یہ میں نے کسی یونیورسٹی کسی کالج سے نہیں سیکھا. نام تو از پدر آموختم, میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سیکھا تھا. نام تو از پدر آموختم, میں نے اپنے باپ سے حضور کا نام سیکھا تھا. تو انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. تو جو لوگ اس ذمہ داری پہ فائز ہیں, اللہ نے ان کو باپ بننے کی توفیق سے نوازا ہے, ماں بننے کی سعادت جس کو نصیب ہے, تو وہ اپنی نسل کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں اور ان کو گھونٹ گھونٹ کر کے سیرت پلائیں. لفظ لفظ کر کے ان کے اندر دین اتاریں, حرف حرف کر کے ان کے اندر محبت رسول اتاریں, قطرہ قطرہ ان کو پلائیں حضور کا پیار, اور ان کو اخلاقیات خود سکھائیں, اقدار کا حامل خود بتائیں. جھوٹ نہیں بولنا یہ شیخ عبد القادر کی والدہ گھر سے ہی سکھاتی ہے. درہم سی دیتی ہے 40 درہم آستین میں اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اور پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پکے ہوتے ہیں ماں کی تربیت پہ کہ ڈاکو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے, کہا ہاں 40 دینار میرے پاس بھی ہیں, 40 درہم میرے پاس بھی ہیں. تو وہ حیران ہو جاتا ہے, دیکھتا تو واقعی آستین میں سیے ہوئے ہیں, تو اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا ہے کہ یہ عجیب بچہ ہے, لوگ تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے, ڈاکو چوروں سے چھپاتے ہیں اور یہ بتا رہا ہے. تو کہا حیرت کی بات تو ہے بیٹے, ماجرا کیا ہے؟ کہا ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. تو اس ڈاکو کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ کیے گئے وعدے پر اتنا پکا ہے تو ہم اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے سے منحرف ہو گئے ہیں. تو یہ ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے سچ بولنا ہے, یہ ماں سکھاتی ہے بیٹی کو کہ بیٹی پردہ کرنا ہے, تیری آنکھوں میں شرم اور حیا ہونی چاہیے. یہ ماں بتاتی ہے کہ غیر محرم کیا ہوتا ہے, یہ باپ بتاتا ہے کہ حضور کی سیرت کا انداز اور رخ کیا تھا. بیٹے ہم تجھ سے کمائی نہیں چاہیے, تجھ سے رزق حلال چاہیے, تھوڑے پہ گزر کر لینا, آدھا ٹکڑا کھا لینا, لیکن تیرے حلق سے نیچے حرام کا ایک لقمہ نہ اترنے پائے. یہ باپ سکھائے گا.
اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔